بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کروں گا اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن کے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ جس کو ہم ڈسٹونیاز کہتے ہیں، یہ ان چند پیشنٹس میں ہوتے ہیں جو کہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن لے رہے ہوں، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس ان کا ذکر اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اگرچہ ہوتے تو یہ بہت کم لوگوں میں ہیں، لیکن یہ جن لوگوں کو جب ہوتے ہیں تو وہ یا ان کے فیملی ممبرز بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے پیشنٹ کو۔ تو آج میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ڈسٹونیاز کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں یا مختلف جو باڈی پارٹس ہیں، ان کے جو مسلز ہیں ان میں ایک دم سے اسپازم یعنی کھچاؤ اور اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کھچاؤ ہے، شدید مسل اسپازم ہے، اس کی وجہ سے کچھ غیر معمولی تبدیلیاں انسان کو نظر آتی ہیں کہ پیشنٹ میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ پیشنٹس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، جیسے چھت کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کا چہرہ اور گردن کسی ایک طرف مڑ جائے گی، جیسے دائیں طرف مڑ جائے گی یا بائیں طرف مڑ جائے گی، اور وہ اس طرح سے فکس ہو جائے گی کہ وہ بندہ اپنی گردن کو سیدھا نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح سے شدید جو ڈسٹونیاز ہوتے ہیں اس میں جو پورا جسم ہے وہ کمان کی طرح تن جاتا ہے، جیسے تیر کمان ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تو ایسے جسم جو ہے نا وہ پورا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کے کمان کی طرح وہ تن جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ڈسٹونیاز جب ہوتے ہیں تو جو خوراک کو نگلنے والے مسلز ہوتے ہیں وہ ان کا اگر اسپازم ہو تو بندہ خوراک یا پانی کو نگلنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کو بڑی دقت پیش آتی ہے پانی پینے میں بھی، اور اس طرح سے۔ اسی طرح سے بولنے والے جو مسلز ہیں جو کہ انسان کی اسپیچ کے اندر رول پلے کرتے ہیں، اگر ان کا اسپازم ہو تو انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا اس وقت تک جب تک وہ دوائی کا اثر چل رہا ہے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے یہ ڈسٹونیاز کا، یہ تکلیف دہ بھی ہے ظاہر ہے پیشنٹ کے لیے، اور دیکھنے والوں کے لیے بڑا وہ ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے پیشنٹ کو۔ یہ بیسیکلی ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہائی پوٹینسی کی اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہیلوپیریڈول، یا پھر جن میں پہلی دفعہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ کی جاتی ہے۔ خصوصاً جو ہے وہ پیشنٹس جو انٹرا مسکولر اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن لے رہے ہیں، جیسے بڑا کامن ہے سیرینیز انجیکشن، یا جو ہے اور بھی ڈیپو انجیکشن جو کہ 2 ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد لگتے ہیں، جیسے فلوکیٹ وغیرہ۔ تو یہ جو انجیکٹیبل اینٹی سائیکوٹکس ہے ان کے ساتھ اس کا جو رسک ہے وہ زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ اگر تو کھانے والی جو دوائی ہے اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن ان سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو تو یہ دوائی کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پیشنٹ کو انجیکشن دیا گیا ہو تو کیونکہ انجیکشن باڈی میں جلدی پہنچ جاتا ہے تو اکثر یہ ہے کہ چند منٹ کے اندر ہی یہ سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہر بندے کو نہیں آتا، لیکن ایک معتاد اندازے کے مطابق تقریباً 10% پیشنٹس کو یہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ آئے تو پروسائکلائڈن جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں یا انجیکشنز کی فارم میں وہ ڈاکٹر دیتا ہے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کا علاج نہ ہو یا کوئی بہت مسئلہ خراب ہو، لیکن ضروری یہ ہے کہ ڈاکٹر فوراً اپنے پیشنٹ کو اٹینڈ کرے اور اس کا یہ جو پرابلم ہے وہ سالو کرے۔ تو یہ میرا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، مقصد صرف معلومات دینا تھا کہ اگر کبھی آپ کے کسی عزیز کو یہ پرابلم ہو تو آپ اس کی بھی ہمت بڑھا سکیں، اور اس کو صحیح مدد مہیا ہو سکے کہ پراپرلی ڈاکٹر اس کو فوراً ٹریٹ کرے تاکہ وہ اس چیز سے نکل آئے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنے کمنٹس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔